بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے کہ کیا ہمارا علم ہمارے خلاف تو کہیں حجت نہیں بن رہا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے مومنو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات وہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ حدیث میں مضمون ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے ساتھ ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے چاروں جانب گھومتا ہے۔ ایسے میں سارے جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، تیرے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ تو بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ یہ سب سچ ہے، مگر میں دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، دوسروں کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ یہ آیت اور یہ حدیث جھنجھوڑ رہی ہے کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ خود کو تبدیل نہ کرے، صرف دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرے، تو قیامت میں ان کے لیے سخت برا انجام ہوگا۔ یہ وہ علم ہے جو نجات نہیں بلکہ مواخذے کا سبب بن رہا ہے۔ آج علم کے ذرائع بہت ہیں، بیانات، دروس، ویڈیوز، سوشل میڈیا پر بہت سارا علم موجود ہے، مگر سوال یہ ہے کہ علم بڑھ رہا ہے مگر عمل کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اصل وجہ وہ یہ کہ ہم علم معلومات کے لیے حاصل کرتے ہیں، عمل اور تبدیلی کے لیے نہیں حاصل کرتے۔ ہم علم دوسروں پر لاگو کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں لیکن خود پر اس علم کو نافذ نہیں کرتے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ جب بحث ہو تو اس میں انسان تیزی دکھاتا ہے لیکن خود عمل کے میدان میں سست ہوتا ہے، عبادت میں سستی دکھاتا ہے، دوسروں کی اصلاح کا شوق ہے لیکن اپنی اصلاح میں تاخیر کرتا ہے، علمی گفتگو زیادہ ہوتی ہے لیکن عملی تبدیلی کم ہوتی ہے۔ ایسا علم دلیل بن جاتا ہے اور دلیل اگر عمل کے بغیر ہو تو یہ الٹا حجت بن جاتا ہے۔ اس کے اسباب یہ ہیں کہ اخلاص کی کمی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے علم نہیں سیکھا جاتا بلکہ شہرت اور معلومات غرض ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ نفس کو برتر سمجھا جاتا ہے، خود کو پہلے سے ہی درست سمجھ لیا جاتا ہے اور دوسرے کو جاہل اور ناواقف گردانا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ علمی ماحول میں مقابلہ بازی ہوتی ہے، مناظرہ بازی ہوتی ہے کہ کس کو زیادہ معلوم ہے اور صحیح معلوم ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ روزانہ کی مشق ہو، جو بھی بیان سنے اس میں کم سے کم ایک نقطہ تو نوٹ کرے اور اس پر عمل کا ارادہ کرے۔ ہفتہ وار جائزہ بھی لیں کہ کیا اس ہفتے کسی ایک علم کی بات کو میں نے عملی شکل دی ہے کہ نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے ماحول کو درست کرے، ایسے دوست اختیار کرے جو عمل کی یاد دہانی کرائے اور بیان سننے سے پہلے دعا کرے، نیت بھی درست کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، یہ علم میرے حق میں حجت بنا، میرے خلاف حجت نہ بنا۔ اس موقع پر خود سے سوالات کریں اور اس میں اپنا جائزہ لیں۔ وہ یہ، کیا میں علم سن کر خود کو بدلتا ہوں یا میرے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی؟ دوسرا یہ، کیا میں دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اگر آج ہی میرا احتساب ہو جائے اللہ کے پاس تو کیا میرا علم میرے حق میں گواہی دے گا یا میرے خلاف گواہی دے گا؟ یاد رکھیے، علم روشنی ہے، مگر اس روشنی پر عمل نہ ہو تو وہ آنکھوں کو چکا چوند تو دے سکتی ہے لیکن راستہ نہیں دکھا سکتی۔ قیامت کے دن جو 5 لازمی سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال علم کے بارے میں ہوگا کہ اس کے مطابق کتنا عمل رہا۔ آئیے علم کو معلومات نہیں بلکہ
تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ایسا علم جو ہمارے دل کو نرم کرے، ایسا علم جو ہمارے عمل کو درست کرے، ایسا علم جو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔